صدر مملکت عارف الوی کی زمان پارک آمد، عمران خان سے ملاقات، پاک فوج کی اہم تقرریوں کے حوالے سے بات چیت، اہم عہدوں کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے بھجوائی گئی سمری پر مشاورت۔ جنرل حافظ عاصم منیر آرمی چیف مقرر، جنرل ساحر شمشاد مرزا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھجوائی گئی سمری ایوان صدر کو موصول۔ وزیر اعظم نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے تقرریوں کا فیصلہ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ وفاقی حکومت نے جنرل عاصم منیر کو ریٹین کر لیا۔ آرمی ایکٹ اور متعلقہ رولز کے تحت جنرل عاصم منیر کو ریٹین کیا گیا۔ جنرل حافظ عاصم منیر نے آفیسرز ٹریننگ سکول منگلہ سے تربیت مکمل کی۔ انہوں نے پاک فوج کی فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ ڈی جی آئی ایس آئی، کور کمانڈر گجرانوالہ اور ڈی جی ایم آئی سمیت کئی اہم عہدوں پر فرائض سر انجام دے چکے۔ جنرل حافظ عاصم منیر اکتوبر 2021 سے جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ جنرل ساحر شمشاد نے پی ایم اے سے تربیت مکمل کرنے کے بعد انفنٹری کی 8 سندھ ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ وہ چیف آف جنرل سٹاف، کور کمانڈر راولپنڈی اور ڈی جی ایم او سمیت کئی اہم عہدوں پر خدمات سر انجام دے چکے۔ جنرل ساحر شمشاد انٹرا افغان مذاکرات کا بھی حصہ رہے۔ آئین اور قانون کے مطابق تمام معاملات طے پائے ہیں۔ امید ہے صدر مملکت بھی متنازع نہیں بنائیں گے۔ ہیجانی کیفیت شام تک ختم ہو جائے گی۔ اب عمران خان کا امتحان ہے، وہ دفاع وطن کے ادارے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں یا متنازع؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا ٹاک۔ وفاقی حکومت آرمی ایکٹ کے تحت کسی بھی افسر کی سروس میں توسیع کر سکتی ہے۔ اب یہ فیصلہ ہو چکا جو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ عمران خان امریکہ آئین اور سائفر کے ساتھ کھیلتے رہیں۔ انہوں نے ہر چیز کو کھلونا بنا لیا۔ وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ کی تنقید۔ سینئر ترین فوجی افسران کی میرٹ پر تقرری نیک فعال۔ امید ہے صدر مملکت اس ضمن میں کوئی تاخیر کریں گے نہ عمران خان رکاوٹ بنیں گے۔ اللہ ان فیصلوں کو پاکستان، آئین اور افواج پاکستان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کا رد عمل۔ آرمی چیف کی تعیناتی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ جو بھی تعیناتی کا عمل ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ عمران خان سے مشورہ کرنا صدر کا حق ہے۔ اگر وزیر اعظم مطلوب شخص کے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں تو صدر تحریک انصاف کے نامزد کردہ ہیں۔ شبلی فراز۔ عمران خان کی ٹانگ پر لگا پلستر اتار دیا گیا۔ گھٹنے سے نیچے زخم ٹھیک ہونے میں 1 ہفتہ لگے گا۔ ڈاکٹرز نے چیئرمین پی ٹی آئی کو راولپنڈی سفر کی اجازت دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات، ملک کی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے سیکیورٹی امور پر بریفنگ دی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی الوداعی ملاقاتیں۔ عارف الوی نے ملک کی دفاع کے لیے جنرل ندیم رضا کی خدمات کو سراہا۔ پاکستان کے لیے آپ کی خدمات پر فخر ہے۔ وزیر اعظم کا بھی جنرل ندیم رضا کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ اور آزاد کشمیر میں نام نہاد دہشت گردوں کے کیمپوں کا دعویٰ بے بنیاد قرار۔ بھارتی فوج کے اعلیٰ افسر کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور بھارتی فوج کی پروپیگنڈا سوچ کا مظہر ہے۔ جھوٹا دعویٰ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ بھارتی فوج مقبوضہ وادی میں حق کے خود ارادیت کی جدوجہد کچلنے میں مصروف ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر۔